یہ جو رمضان ہے اس کو قرآن کے ساتھ بہت مناسبت ہے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اسلام کے زندہ ہونے کی، اسلام کے برحق ہونے کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت رمضان کا مہینہ ہے۔ کوئی بھی جھوٹی دعوت، کوئی بھی جھوٹا مذہب 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اتنا زندہ اور اتنا ایکٹیو نہیں ہو سکتا جتنا اسلام ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، پوری دنیا میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ سحری اور افطاری کے انتظامات شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ نے جو کتاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا، تو اس کی حفاظت کرنے کے جو اللہ نے انتظامات کیے، ان انتظامات میں سے ایک انتظام تراویح کی نماز تھی۔ یہ وہ نماز ہے جو دوسرے مذاہب میں، آسمانی مذہبوں میں ہمیں نہیں ملتی، یہ وہ نماز ہے۔ اگر یہ تراویح کی نماز یہودیوں کے پاس ہوتی تو ان سے تورات ضائع بولیں نہ ہوتی، تورات ضائع نہ ہوتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی، اسی وقت لوگ نماز میں اس کی تلاوت شروع کر دیتے اور پوری کتاب ختم کرتے، جیسے ہم کرتے ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو تراویح ملتی رمضان کی، تو آج تورات ہمارے پاس اصل شکل میں موجود ہوتی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تراویح کی نماز ملتی تو آج انجیل اصل شکل میں موجود ہوتی۔ انجیل کے اتنے حافظ، موٹیویشن ملتی ہے نا۔ والدین جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز میں امامت کر رہا ہے اور الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن سناتا ہے، تو ان کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے۔ دوسرے والدین بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو حفظ کرانا، اس سے موٹیویشن ملتی ہے۔ اتنی موٹیویشن ملی کہ لاکھوں کروڑوں حافظ پیدا ہو گئے، ورنہ لوگ سب اپنے طور پہ قرآن پڑھتے، بہت ہی نیک لوگ حفظ کر لیتے، باقی لوگ کیوں حفظ کرتے بھائی؟ وہ کہتے کیا ضرورت ہے۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے، میں جب حافظوں کو تراویح میں پورا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا نماز میں، میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ صلاحیت دے کہ میں بھی الحمد سے لے کے والناس تک مصلی پہ کھڑا ہو کر پورا قرآن پڑھوں۔ ایک دل میں جذبہ ہر سال جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ اب بچپن میں تو ہم اسکول کالج میں پڑھے، ہمیں کہاں ٹائم ہی نہیں ملا، لیکن جب ادھر کو آئے نا تو پھر بڑی عمر میں نے حفظ کیا، اور بڑی تمنا تھی پڑھائی کے دوران حفظ کرتے کرتے بالآخر جب پہلی مرتبہ میں نے قرآن سنایا ہے تو پوری رات بیٹھ کے میں یاد کرتا تھا، پوری رات۔ بہت مشکل تھی نا، کچا تھا، سنایا صحیح تھا۔ جیسے مجھے یہ موٹیویشن ملی اور بھی مسلمانوں کو یہ موٹیویشن ملتی ہے۔ تو پچھلی کتابیں جو تھیں، چونکہ ان شریعتوں کو اللہ نے ختم کرنا تھا، اللہ کو پتہ تھا کہ یہ ایک خاص وقت کے لوگوں کے لیے، زمانہ چینج ہوگا تو اس حساب سے اللہ کا جو آسمانی مذہب ہے اس کے احکام بھی آہستہ آہستہ چینج ہوں گے زمانے کے لحاظ سے۔ تو اس لیے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک آخری پیغمبر کو میں بھیجوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں جو شریعت دوں گا وہ قیامت تک کے لیے قابل قبول ہوگی، ایسی شریعت ہوگی، وہ ہمیشہ، وہ ہر دور میں ہر جگہ پہ چلے گی وہ۔
اب آپ دیکھ لیں پچھلی امتوں کو جو روزے دیے گئے وہ 24 گھنٹے کے روزے تھے. آج اگر ہمیں 24 گھنٹے کے روزے مل جاتے, پہلے ہی مارکیٹ سے روزے دار شارٹ ہوتے جا رہے ہیں اور مارکیٹ سے شارٹ, اور بہت سے لوگ جو گرمیوں میں 24 گھنٹے کے روزے رکھتے وہ 26ویں روزے پہ آ کے دنیا سے ہی شارٹ ہو جاتے, کیونکہ پہلے جیسی قوتیں نہیں ہیں. گرمیوں کے روزے کہاں 24 گھنٹے رکھ سکتا ہے آدمی, تو روزے میں اعتدال پیدا کر دی اللہ نے. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی اس میں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کا وقت ظاہر ہو جائے. فجر تک کھانے کی اجازت ہے تمہیں. تو یہ جو تراویح میں ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا. اللہ نے آپ پر وحی کی. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اپنے گھر پہ پڑھا کرتے تھے, مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے تھے, حالانکہ گھر اور مسجد ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. صحابہ کو اندازہ ہوا کہ جب نبی مسجد میں آ رہے ہیں اس کا مطلب سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جماعت سے نماز ہوگی. یہ اس کی سائن اور اس کی علامت تھی, کیونکہ نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکیلے پڑھا کرتے تھے, اور تہجد میں کبھی کبھار 2-4 صحابہ ساتھ ہو گئے, زیادہ تعداد آپ کے ساتھ تہجد میں شریک نہیں ہوتی. اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ نفل نمازوں میں 3-4 سے زیادہ افراد کی جماعت یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے آپ نفل کی جماعتیں نہیں کر سکتے بڑی بڑی, کیونکہ نبی نے نہیں کی ہیں. اشراق کی نماز اکیلے پڑھی, اوابین اکیلے پڑھی ہے. لیکن رمضان میں آپ مسجد میں جب تشریف لائے تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی نماز نہیں ہوگی بلکہ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جماعت ہوگی. صحابہ کی اتنی حرص, اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے, 3 دن تک آپ آتے رہے, اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا, کیونکہ نبی کے پیچھے کون نماز چھوڑے گا بھائی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے, تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے. فرض ہو جائے گی تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی, لہذا آپ نے ختم کر دی وہ. لیکن جو صحابہ جن میں تفقہ, جن میں بصیرت تھی, وہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز لوگ پڑھیں, لیکن آپ اس کو 5 نمازوں کی طرح فرض کرنا نہیں چاہتے. لیکن چاہت ہے, ورنہ 3 دن بھی نہ پڑھتے نا. صحابہ نے دیکھ لیا کہ نبی کی یہ کیا ہے, بولو چاہت. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا صحابہ مسجدوں کا رخ کرتے. حالانکہ تہجد صحابہ گھر میں پڑھا کرتے تھے, مسجدوں میں نہیں پڑھا کرتے, اور تہجد میں بڑی بڑی جماعتیں نہیں ہوتی تھیں. صحابہ سمجھ گئے کہ یہ نبی کیا چاہتے ہیں, اس نماز کو امت میں رائج کرنا چاہتے ہیں. اس وقت صحابہ نے اس کو الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا, الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا, بس قیام اللیل رات کی نماز ہے, رمضان میں جماعت سے ہوگی. ہے ایسی صحابہ کرام کی حرص تھی اس نماز میں, کیونکہ بدعت نہیں تھی, کیونکہ دیکھ چکے تھے نا نبی کر چکے ہیں, کہ حضرت ابو بکر کے دور میں سب جماعتوں میں بٹے ہوئے ہوتے تھے. سارے صحابہ چونکہ حافظ نہیں تھے, حضرت ابو بکر, عمر, علی, عثمان, چاروں صحابہ رضی اللہ عنہم یہ حافظ تھے. ان کو مسجد میں جماعت سے پڑھنے کی ضرورت بولو نہیں تھی, کیونکہ تراویح کا بڑا مقصد ایک یہ ہے کہ جس کو قرآن یاد نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے قرآن سن کر اپنے قرآن کا دور مکمل کر لے. حضرت عمر یہ نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے, اور علماء کہتے ہیں کہ جس کو قرآن یاد ہو اس کے لیے خود سے تراویح پڑھانا یہ کسی کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے.
سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں یار یہ میرا خیال ہے بات سمجھ میں، ابھی تو آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آواز گونج تو نہیں رہی نا؟ گونج رہی ہے، بہت گونج رہی ہے یار، کچھ کرو یار اللہ کا واسطہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ رمضان آتے ہی ٹینشن اسٹارٹ۔ تو جو حافظ ہے نا، حافظ جو خود پورا قرآن پڑھ سکتا ہے، اسے چاہیے اپنی الگ جماعت کرائے، الگ جماعت، تاکہ اس کا قرآن کیا ہو جائے، پورا ریپیٹ ہو جائے۔ جو حافظ نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے پڑھیں۔ صحابہ یہی کیا کرتے تھے۔ نبی نے فرمایا نا 73 فرقوں میں سے جنتی کون ہے؟ جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر کے دور میں جو قاری اچھا لگتا کہ بھئی آپ زیادہ اچھا پڑھتے ہو، چلو بسم اللہ کرو، آگے کھڑے ہو، ہم آپ کے پیچھے نیت باندھتے ہیں۔ یہ رمضان کے علاوہ یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ اگر رمضان کے علاوہ ہوتا نا، حضرت ابو بکر روکتے، کہ بدعت کہہ کے روکتے اس کو کہ یہ تم نے کیا شروع کر دیا نیا کام۔ حضرت ابو بکر کے دور میں تراویح کی نمازیں ہوئیں، لیکن سب نے اخپل طریقے سے پڑھی ہے۔ جماعتیں ہوئیں، ایک مسجد میں کئی جماعتیں ہوتی تھیں۔ بھائی مجھے یہ والا قاری پسند ہے، اس کی آواز اچھی ہے، چلو بھائی آ جاؤ۔ مجھے وہ والا اچھا لگ رہا ہے، اس کی آواز اچھی ہے، چل بھائی میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، آپ اس کے پیچھے پڑھیں۔ بعض لوگ اسپیڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آواز کے بجائے کس کو دیکھتے ہیں؟ بھائی فلاں کی اسپیڈ تیز ہے، ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے۔ امید ہے صحابہ تو یہ نہیں کرتے ہوں گے اسپیڈ، ٹھیک ہے نا، وہ کون زیادہ اچھا پڑھتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر کے دور میں جتھوں کی شکل میں کئی جماعتیں مسجد میں ہو رہی ہیں۔ یہ رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی تھی، ہوتی تو روکتے ان کو نا حضرت عمر کے، بھی کیا بدعت شروع کر دی ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے ان کو روکا نہیں، کیونکہ جانتے تھے کہ نبی سے یہ ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ رمضان میں مسجد میں آئے رات کے وقت، دیکھا کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، ایک رونق مسجد میں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ ہر آدمی اخپل طریقے سے کیوں پڑھ رہا ہے بھائی؟ مسجد میں کیا ہونا چاہیے؟ بولو، ایک امام، ایک بڑی جماعت ہو نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں جو 3 دن تراویح پڑھی، وہ مسجد کو ایک رونق دی ہے، اور وہ ایک امام تھے اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی ہے۔ تو مسجد کی رونق اس میں ہے کہ ہر آدمی اخپل طریقے سے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے ایک امام کے پیچھے بولو نماز پڑھے۔ وہ دن اور آج کا دن مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی ایک ہی امام کے پیچھے تراویح ہوتی چلی آ رہی ہے۔ جتنی رکعتیں حضرت عمر نے حکم دیا تھا نا امام کو پڑھائے، نہ ان رکعتوں میں کمی بیشی ہوئی اور نہ اس طریقے میں کمی بیشی ہوئی جو طریقہ حضرت عمر نے شروع کیا تھا۔ اب اس میں علماء 2 حصوں میں بڑھ گئے۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا، تو اصل حکم یہ نہیں تھا، اصل یہ تھا کہ ہر آدمی اپنی الگ جماعت کرا سکتا ہے۔ لہذا ان علماء نے کہا، جیسے کہ بعض سعودی عرب کے علماء کی رائے ہے، کہ آج بھی تراویح میں مسجد میں 2 جماعتیں جائز ہیں۔ یہ بعض علماء کی رائے ہے کہ بھئی حضرت ابو بکر کے دور میں کتنی جماعتیں ہوتی تھیں؟ بہت سی جماعتیں ہوتی تھیں، لیکن جمہور کا قول یہ ہے، جس میں حنفی بھی شامل ہیں، حنفیہ، کہ ٹھیک ہے ہوتی تھیں، لیکن جب حضرت عمر نے اس کو ختم کر دیا اس سسٹم کو، اور باقی تمام خلفائے راشدین نے، حضرت عثمان، حضرت علی نے دوبارہ وہ 2 جماعتیں شروع، 2 یا زیادہ جماعتیں نہیں بلکہ ایک امام کے پیچھے، تو اب حضرت عمر کے فیصلے کے بعد ایک مسجد میں تراویح کی 1 سے زیادہ جماعتیں جائز بولو نا نہیں ہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔
تو جنہوں نے خلفائے راشدین کی سنت کو نبی کے کہنے پہ لازم پکڑا وہ مسجد میں کتنی جماعتیں کرتے ہیں؟ ایک. اور اس میں رونق بھی ہے. اور بعد کے خلفائے راشدین نے حضرت عمر کے اس کارنامے کو بہت سراہا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں نکلے رمضان میں, دیکھا ایک امام کے پیچھے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں. فرمایا اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے او کما قال, کہ اس نے ہماری مسجدوں کو رونق بخش دی. مجمع بڑا ہو گیا نا, تو اس میں مسجد میں کیا ہوتی ہے؟ رونق. ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہو, دو ادھر پڑھ رہے ہو, دو ادھر, ان کی آوازیں بھی آپس میں کیا ہوں گی؟ ٹکرائیں گی. پھر لوگوں میں بحث بھی ہوگی, وہ والا زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے, بھائی وہ اس کی اسپیڈ بہت تیز ہے, آ جا ادھر آ جا. ہوتا ہے نا ایسے. ہمارے یہاں تو یہ پھٹا شروع ہو جاتا ہے نا, ابے وہ آدھے گھنٹے میں ایسے پورا اسپیڈ سے بھاگا ہے, تو ابھی کیا کر رہا ہے. مسجدوں میں نا یہ مقابلے ہوتے ہیں. تمہارے یہاں تراویح کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ کہتے 10 بجے. ابے تمہارے یہاں 10, ہمارے یہاں تو 9:45 پہ ختم ہو جاتی ہے. ایسا فخر کرتے ہیں جیسے 15 منٹ بچا کے پتہ نہیں یہ کیا کوئی بزنس کریں گے, کروڑوں روپے کمائیں گے اس میں. تو بہت صحابہ کرام مسجدوں کو کیا کر دیا کرتے تھے؟ بھر دیا. انہوں نے نام نہیں دیا اس کو تراویح کا, لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے, اس اسٹائل میں ہوگی, اتنی رکعتیں ہوں گی. پھر بعد میں اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دے دیا کہ بھئی الگ نام دے دو. نام دینے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی, نہ گورنمنٹ کی طرف سے. نام کیوں دیا تراویح کا وہ میں بیانات میں بہت دفعہ بتاتا رہتا ہوں. ترویحہ 4 رکعتوں کے بعد ان کی عادت تھی تھوڑا آرام کرنے کی, تو 4 رکعتوں کو ایک ترویحہ کہا, اور تراویح کئی دفعہ 4 رکعتیں, اس لیے 8 رکعتوں پر تو یہ لفظ بیٹھتا ہی نہیں ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ چلے گئے, جب حضرت عمر نے تراویح شروع کروائی نا, تو مکہ میں, بصرہ میں, کوفہ میں, دمشق میں یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئیں. بھئی خلیفہ راشد نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا ہے. پوری دنیا میں صحابہ جہاں جہاں بھی گئے, رمضان میں سارے مسجدوں میں آ کے جماعت سے نماز شروع کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کا چاند نظر آتا ہی کوفہ میں اپنے گھر والوں کو بھی, بچوں کو بھی, اپنے ازواج کو بھی, عورتوں کو بھی لے کے مسجد میں آیا کرتے تھے. ان کے شاگرد بھی, صحابہ بھی یہ کیا کرتے تھے. حالانکہ عام طور پر صحابہ کرام خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے کی ترغیب بولو نہیں دیتے, کیونکہ یہ جائز تھا, مگر ترغیب نہیں تھی اس کی کہ مسجد میں آئیں. ترغیب یہی تھی کہ وہ جماعت سے نماز مسجد میں پڑھنے کے بجائے کہاں نماز پڑھیں؟ گھر میں. لیکن ہم اسلاف میں یہ دیکھتے ہیں کہ تراویح کی نمازوں میں اسلاف میں ہمیں یہ عمل ملتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو بھی مسجد میں لایا کرتے تھے. بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں, عورتوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں, اور شور کرتے ہیں, وہ یوں کرتے ہیں. آج بھی کچھ شکایتیں آئی ہیں. انتظامیہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کو کل سنا دیا جائے گا کہ خواتین کو لانے کی یہاں اجازت ہے یا نہیں ہے. وہ انتظامیہ کے کندھے پہ رکھ کے ہی میں بندوق چلاؤں گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی وہ عورتوں کے ساتھ بچے آتے ہیں, شور کرتے ہیں, تو لہٰذا وہ کل نہ آئیں خواتین. ہمارے یہاں تو آج تراویح میں آئی ہیں نا, تو کل سے نہ آئیں. انتظامیہ کا یہ قول ہے, ٹھیک ہے نا. تو مجھ سے مشورہ نہیں لیا, میں اپنا مشورہ دے دیتا, میں اپنی رائے تھوپتا نہیں. میں مشورہ یہ دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خواتین مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں تو بچے بھی گود میں ہوتے تھے, وہ روتے بھی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی وجہ سے ان خواتین کو ڈانٹ کے بھگاتے نہیں تھے, بلکہ ان بچوں کی رعایت میں نماز مختصر کر دیتے تھے تاکہ ماں کو تکلیف نہ ہو, کیونکہ عورت اور بچہ یہ ساتھ ساتھ ہیں. اب ان کو آپ یا تو بالکل محروم کر دو, یا ان کو یہ کہو کہ بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں تاکہ عبادت آرام سے ہو سکے. اسلام یہ کہتا ہے بھئی عبادت بھی ہوگی اور گود میں بچہ بھی ہوگا, مردوں نے برداشت کرنا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. آپ بھی کسی کے بچے تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کو بھی تو آپ کی اماں نے برداشت کیا کہ نہیں کیا, گودوں میں اٹھا اٹھا کے. اس وقت آپ کی اماں عیدی سینٹر میں جمع کرا کے آتی, کم بخت نہ تراویح پڑھنے دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ کچھ کام کرنے دیتا ہے. جیسے آپ کی اماں آپ کو گود میں اٹھا کے آتی ہوگی, نماز پڑھتی ہوگی, آپ روتے تھے, تو علماء نے کبھی آپ کی اماں کو یہ فتویٰ نہیں دیا ہوگا یہ جو وسیم تم نے گود میں اٹھایا ہوا ہے اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو. سب نے یہی فتویٰ دیا کہ اسی کو گود میں لے کے نماز آپ نے پڑھنی ہے, یہ روئے گا تو ہم آپ کی رعایت کریں گے. بہرحال جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بتا دیا جائے گا, کیونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے.
خواتین کا مسجد میں آنا نہ آنا میری اپنی ذاتی ایک رائے ہے, وہ تفرد ہے میرا, فیصلہ وہی ہوگا جو ہوگا فیصلہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شروع کیا, مسجدیں کو رونق بخش دی, اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ تراویح میں جبریل کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے تاکہ قرآن آپ کو یاد رہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں تراویح پڑھنا الگ سنت ہے, اور قرآن کا دور مکمل کرنا بولیں یہ الگ سنت ہے. یہ بھی اس کی اصل بھی نبی سے ثابت ہے, یہ بھی نبی سے ثابت ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ الحمد سے لے کے والناس تک اتنے لاکھوں کروڑوں 1400 سال میں حافظ پیدا ہو گئے کہ قرآن کے ضائع ہونے کا امکان اسباب کی دنیا میں بھی ختم ہو گیا. اتنا پڑھا جا رہا ہے, اتنا پڑھا جا رہا ہے. آج دیکھو, کل بلکہ جیسے ہی چاند نظر آیا ہوگا, پوری دنیا میں مسجدیں آباد ہوئیں کہ نہیں ہوئی, حرم میں, اور پوری دنیا میں قرآن پڑھنا شروع. تو یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جسے اللہ نے اتنی عزت دی ہے, اتنی عزت دی ہے کہ آج بھی دنیا میں کسی کتاب کو اس کا 1000واں حصہ بھی عزت نہیں ملی.